بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں 24 ربیع الاول اور بدھ کا دن عطا کیا۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کیونکہ زندگی میرے اللہ کی امانت ہے۔ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور چھوڑ کر عالم برزخ والی زندگی کے اندر، قبر کے اندر چلے جانا ہے۔ قبر کا منظر انسان کوئی معمولی بات نہیں۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو موت کے وقت جیسے انسان کو نیند آ جاتی ہے اور رات کو خواب آتی ہے، اسی طریقے سے انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مجھے خواب آ رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس کی جان نکالتے ہیں، اور جان نکالنے کے بعد پھر اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر سب گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹی اس کے پاس بیٹھ کر روتی ہے۔ وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اس کا بیٹا بیٹھ کر رو رہا ہوگا، اس کی بیوی رو رہی ہوگی، اس کی فیملی رو رہی ہوگی، لیکن وہ ایسے محسوس کرے گا جیسے مجھے خواب آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو جب پھٹے پر نہلایا جائے گا، اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مجھے نہلایا جا رہا ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکے گا۔ وہ ایسے فیل کرے گا جیسے میری خواب ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو کفن ڈالا جائے گا۔ اس کے اپنے ذاتی کپڑوں کو اتار کر پھینک دیا جائے گا، اور پھر کفن ڈال کر اس کے اوپر خوشبو لگائیں گے۔ پھر سب گھر والے اس کے پاس بیٹھ جائیں گے، کچھ کلمات ادا کریں گے، وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوگا۔ پھر آخر اس کو گھر سے چارپائی پر لے کر جب گھر سے نکلیں گے تو قرآن مچ جائے گا۔ بیٹیاں رونے لگ جائیں گی، لپٹ جائیں گی، بیٹے لپٹ جائیں گے، رشتہ دار، دوست، احباب سب رونے لگ جائیں گے۔ اس کو محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن جب گھر سے نکلے گا تو اس کے چیخنے کی آوازیں سوائے جن اور انسان باقی ساری مخلوقات سنتی ہے۔ یہاں تک لکھا گیا ہے اگر انسان ان آوازوں کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب اس کو گھر سے نکال لیا ہوگا، لوگ اس کے پیچھے ہوں گے اور
لے کر چلے جائیں گے، سڑکیں ویران ہوں گی، لوگ رو رہے ہوں گے، حال بحال ہو گیا ہوگا نظام۔ وہ گھر جس گھر کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا، وہ گاڑی جس کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا، وہ بچے جن کے لیے ساری زندگی لوگوں سے لوٹتا رہا، ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، آج سب کچھ چھوڑ کر وہ جا رہا ہے۔ اور پھر جنازہ گاہ کے اندر اس کو آگے رکھا جائے گا، پھر جنازہ پڑھا جائے گا، وہ محسوس کر رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد جب قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اس کو پتہ چل رہا ہوگا، وہ ایسے اس کا خواب چل رہا ہے۔ تو جب قبر کے اندر رکھ کر پڑیاں، پتھر، مٹی، مٹی، وہ سب کچھ اوپر رکھ کر گھر چلے جائیں گے سب لوگ، یکدم اس کی آنکھ کھل جائے گی، محسوس کرے گا، کپڑوں کو دیکھے گا، کپڑے نہیں ہوں گے، کفن ہوگا، نیچے دیکھے گا مٹی ہوگی، اندھیرا ہوگا، چیخ مارے گا، چیخ، لیکن اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر پھر اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا۔ میرے بھائی اس وقت اس کی آنکھ کھل جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں مر چکا ہوں، اب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اب اعمال اس کائنات کے اندر جو اس نے کیے بس اس کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی دل تو بڑا کر رہا ہے پڑھنے کا، لیکن مجبوری کہ نہیں بیان کر سکتا، انشاءاللہ نیکسٹ بیان کروں گا۔ اب آپ ایسا کریں کہ بدھ کا دن ہے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو 11 دفعہ پڑھنے کے بعد ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبت ہو تو میرا رب ختم کر دیتا ہے۔ تو مہینہ ربیع الاول کا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، عزت نہیں، اللہ سے مانگو، کسی وقت بھی مانگ سکتے ہو، سال کے بعد یہ موقع ملے گا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ بتاؤ گے، سوچو گے کہ کسی فقیر نے یہ جملے ہمیں بتائے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔